کہ میرے کو ڈھونڈتے ہوتے تھے یہ کہاں گیا مولانا. خیر تو اب یہ اس کے قبروں پر پاؤں رکھنا حرام اور مٹی ڈالنا مستحب، قریب جا کر فاتحہ پڑھنا مستحب. اب وہ قبر کے پاس ہی مطلب ہم چیخ چیخ کے پڑھیں گے تو ہی اس کو پہنچے گا ثواب، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی. ہم اپنے گھر پہ بھی پڑھیں گے تو پہنچے گا تو صحیح. اگرچہ وہاں تلاوت کرنا نزول رحمت کا باعث ہے، اس کے لیے انس کا باعث ہے، اس کے فوائد کا انکار نہیں، لیکن جب کہ قبروں پر پاؤں رکھ رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کی، تو اب یہ کہ ہمارے لیے گناہ ہے نا یہ، تو ہم انس کے لیے گناہ نہیں اٹھائیں گے. اب مروے کا پھول رکھنا یا گلاب کے پھول ڈالنے اچھا کام ہے، پودا لگایا اس کو پانی پلانا ہے، پودے کے برقرار رکھنے کے لیے پانی پلانا بھی اچھا کام ہے. لیکن اب جبکہ دوسری قبروں پر پاؤں رکھنا پڑے گا تو نہ پودا لگانے کے لیے جا سکتے ہیں نہ پودے پر پانی ڈالنے کے لیے جا سکتے ہیں. اس کو اللہ کی رحمت کے سپرد کیا کر دے بس. تو ویسے اللہ کی رحمت نے سنبھالنا ہے، میں نے آپ نے سنبھالنا کہ آپ جائیں گے کتنے دن. زیادہ سے زیادہ آپ کو محبت بہت زیادہ ہے تو اس وقت تک جائیں گے جب تک آپ زندہ ہیں. اور زندے میں بھی کہاں یار استقامت کا ہے. تھوڑے دن جاتے ہیں، پہلے تو وہ انتقال کے بعد تو دوسرے دن بھی جاتے ہیں، تیسرے دن تیجے کے بعد وہ ہمارے یہاں تیجے کے پھول رکھتے ہیں ختموں میں. اب پتہ نہیں ہمارے پہلے تو میں نے دیکھے رکھتے تھے، اب تو جانے کا موقع نہیں ملتا. تو وہی پھول پھر قبروں پہ جا کر اسی قبر پر مرحوم کی رکھتے ہیں. اچھا کام ہے، اگر اپنے ذاتی پھول ہیں تو اپنی اس کی ملک ہے، وہ جا کے رکھ دیتا ہے. اور یہ ہو گئے 3. پھر غالباً جمعرات جاتے ہیں. ہاں دوسرے دن تیجا بھی کر ڈالتے ہیں. کوئک سروس ہے یار، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. ہاں تیجا برابر ہے، دوسرے دن کر ڈالتے ہیں. حالانکہ تیجا کے مطلب ہی ہے تیسرا. تو جیسے چہلوم تو وہ تیجا، تو برسی پتہ نہیں کب نمٹا لیتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے، اصال ثواب دوسرے دن بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، وہ استقامت نہیں ہے. تو اس کے بعد جمعرات کو جاتے ہیں غالباً. پھر وہ چہلوم کرتے ہیں تو تب جاتے ہوں گے. 10واں 20واں یہ بھی کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. 10واں 20واں 30واں اصال ثواب کے بہانے ہیں یار، ثواب کمانے کے بہانے یہ تو ہونے چاہیے. کچھ بڑا ہو یار، وہ 10واں 20واں 10 دن تک کیوں یار، کچھ اور بڑھانا چاہیے. چوتھیا بھی ہو تو 5واں بھی ہو تو چھٹی بھی ہو، یہ سب ہونا چاہیے. اصال ثواب کے لیے جتنے بھی آپ نئے طریقے ایجاد کرو گے نا انشاءاللہ ثواب پاؤ گے، اس لیے کہ اصال ثواب جائز ہے. تو یہ تیجا 10واں ان اصطلاحات کے ساتھ حدیثوں میں ان کا ثبوت نہ صحیح، لیکن چونکہ اصال ثواب کا ثبوت موجود ہے تو یہ ہمارے موجودہ نام ہے. جیسے مسجد بنانے کا ثبوت موجود ہے تو اب یہ مضبوط پلر نہیں، یہ ماربل نہیں، یہ لینٹر، یہ سب جائز ہو گئے. پہلے ایسی مسجدیں کہاں بنتی تھی؟ مائک پردان کہاں ہوتی تھی؟ یہ پنکھے کہاں گھومتے تھے سروں پر؟ یہ جو شریعت نے منع نہیں کیا وہ سب کی ترکیب موجود. تو اس طرح یہ کہ ایصال ثواب کے لیے وہ قبرستان روز جاتے نہیں. پھر یہ 40 دن کو پکی کر کے پھر شب برات میں جاتے ہوں گے تو پھر عاشورے میں چلے جاتے ہوں گے. عاشورے میں بھی جانے کا ہمارے یہاں سلسلہ اور اچھا ہے، عاشورے کے دن بھی افضل ہے قبرستان جانا. عاشورے میں پھر پہلا سال ہے تو بقرعید میں چلے جاتے ہوں گے، میٹھی عید میں چلے جاتے ہوں گے. ہمارا یہ بھی رواج ہے. اور معاذ اللہ عید کے دن پہلی عید جب آتی ہے نا میت ہونے کے بعد تو باقاعدہ رونے دھونے کا اہتمام ہوتا ہے، تعزیت کا اہتمام ہوتا ہے. یہ شرن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک بار تعزیت کے لیے گھر جانا یہ تو اچھا ہے، مسنون ہے کہ سنت ہے تعزیت کرنا، یہ کر لے. دوسری بار جانا مکروہ ہے. اور پھر یہ کہ وہ رونے دھونے کے اہتمام کرنا، بے اختیار کسی کو رونا آ گیا وہ ایک الگ ہے کہ وہ ٹھیک ہے زندگی بھر رویا. جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں کہ انہوں نے سب ان کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر تھا، تو کثرت سے رونے والے جو تاریخ میں شمار ہوئے نا، ان میں ایک تو سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان کی گریہ ازاری مشہور ہے، غالباً 300 سال تک یہ روئے ہیں. شاید فرسٹ یہی ہے رونے میں، اول پوزیشن. اچھا، تو ان کثرت سے رونے والوں میں امام زین العابدین کا بھی نام ہے.
تو یہ کربلا والے ان کے جو منظر تھا نا، کیونکہ موت تو آتی ہے، مرتے تو ہیں لوگ، ان کی جو شہادتوں کا انداز تھا، جس طرح ان ظالموں نے چمنستان رسول کے نو شگفتہ پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا اور بے دردی سے شہید کیا نا، تو وہ منظر ان کی آنکھوں سے ہٹتے نہیں تھے، انہوں نے دیکھے تھے، تو یہ بہت روتے تھے۔ تو ان کا رونا بے اختیار تھا، اس کو سوگ ہم نہیں کہیں گے۔ اب ان کے اس سے دلیل کر کے ہم یہاں چیختے رہے، روتے رہے، تو یہ دلیل نہیں بنے گی۔ یہاں بے اختیار رونا ہے تو مدینہ مدینہ اچھی بات ہے، اگر ہمیں غم حسین میں رونا آتا ہے بے اختیار تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ جیسا کہ وہ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے، اوراق غم، حضرت سیدنا ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، حضرت سیدنا سہل تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں انہوں نے یہ تمنا کی کاش میں اس وقت پیدا ہو چکا ہوتا جب کربلا کا معرکہ ہوا، زہ نصیب میں میدان کربلا میں امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کرتا۔ تو یہ اس تصور سے امام علی مقام کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رات جب سوئے تو انہیں نانا حسین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میرے مظلوم نواسے حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہاتا ہے، اس کا ثواب زمین و آسمان والے مل کر بھی لکھنا چاہے تو نہ لکھ سکیں، مگر ظاہر ہے یہ وہی آنسو ہے کہ جو جزا فضا اور نوحے کے نہ ہوں۔ بے اختیار اگر ان کی یاد میں آنسو آ گئے، خدا کی قسم بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم گلزار حبیب میں اعتکاف دعوت اسلامی کا تھا، تو اس وقت جب جمعۃ الوداع غالباً تھا، جمعۃ الوداع، اور اعتکاف وہاں ہوتا تھا پہلے اولین مرکز میں، یہ تعمیر نہیں ہوا تھا فیضان مدینہ، تو میں بھی اس جمعے میں حاضر تھا۔ حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی علیہ رحمۃ اللہ القوی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بہت خوش اعلان تھے آپ، اور بس وہ سمجھو کہ انہی کا حصہ تھا، ان کے ہوتے ہوئے نہ ان کے بعد اب تک میں نے ایسا خوش الحان واعظ اور مقرر میں نے نہیں سنا، میں نے ایک کانوں نے نہیں سنا، اتنا ان کے آواز میں سوز ہوتا تھا۔ یہ خطبہ پڑھتے پڑھتے جب اس پر آئے نا، تو شہیدین کریمین اس طرح پڑھتے ہوئے جب یہ بڑھے آگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے۔ میں بہت متاثر ہوا، میں نے کہ یہ واقعی محب اہل بیت ہے، اور ان کے مطلب واقعی ان کا بیان اور اپنی جگہ پر تھا، اب انہی کا حصہ تھا جو لے گئی۔ ان کے بعد کوئی ایسا مطلب ابھی تک میدان میں آیا نہیں ہے جو ان کی طرح وہ شہادت کا ذکر اور امام علی مقام کا وہ کربلا اور شہادت کا وہ بیان کرتا ہو۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے۔ یہ بڑے عاشق اہل بیت تھے اور عاشق صحابہ بھی تھے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ یہ معراج شریف کا بیان، ان کا بعض اوقات ہم نے مل کر کروایا بھی ہے بیان، اپنے جب نور مسجد میں ہوتا تھا، اس طرح بھائیوں سے ترکیب ہم بناتے تھے، تو یہ معراج شریف کا جو بیان کرتے تھے نا، اس میں بھی رلا دیتے، تڑپا دیتے تھے، اس طرح بیان کرتے تھے، عشق رسول میں ڈوبا ہوا معراج کا واقعہ، یہ بھی ان جیسا میں نے کسی سے نہیں سنا۔ یعنی شہادت کے واقعات کے بعد جو میں نے جو اپنا تجربہ ہے، یہ مولانا وکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ معراج کا بیان، ان کا تو کیسٹ بہت کم نے سنا ہوگا، ذکر شہادت تو بہت سو نے سنا ہوگا، اگر یہ مل جائے نا آپ کو معراج کا واقعہ کیسے نہیں ملتا ہوگا ان کا، تو واقعی وہ مجھے تو بہت پرسوز
ان کے وہ اشعار، ان کا پڑھنے کا جو